یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام و مسائل کی 7ویں نشست کے اندر آج ہم جس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ روزے کے اندر لوگوں کی روٹینز میں اکثر و بیشتر دیکھی جاتی ہے۔ جی ہاں، لغویات۔ یہ لغویات کیا چیز ہوتی ہیں؟ یہ اکثر دیکھا گیا ہے روٹین کے اندر کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو روزے کے اندر کچھ وقت جو ہم سے نہیں کٹ رہا ہوتا، اس وقت کو کاٹنے کے لیے، گزارنے کے لیے ہم کچھ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جسے قرآن اور حدیث نے لغویات کا نام دیا۔ لغویات وہ چیزیں ہوتی ہیں نہ جس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ کوئی دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی عمل کو اگر ہم آج کی ڈیفینیشن سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ لوگ اپنے روزے کو گزارنے کے لیے فلموں کا، ڈراموں کا، گانوں کا اور اسی طرح کی کرکٹ کھیلنے کا، پتنگ اڑانے کا اور اسی طرح لیڈو ڈراف، اس طرح کے کاموں کا سہارا لیتے ہیں یہ اپنے روزے گزارنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے ذرائع کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن نے اور احادیث نے ان ساری چیزوں کو لغویات کا نام دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں کہ جس سے آپ کو جسمانی طور پر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، روحانی طور پر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا کسی اور طرح کے کوئی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تمام کام جو میں نے بھی آپ کے سامنے گنوائے ہیں، اگر ہم اسے روزے میں کرتے ہیں تو یہ سوائے روزے کے اندر لغویات کے اور کسی ڈیفینیشن میں نہیں آتے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہر طرح کی لغویات کو ترک کرنے کا نام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ رب العزت نے مومن کو اس دنیا میں بلا کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا، ٹائم گزارنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ جو اکثر لوگوں سے ہم جملہ سنتے ہیں کہ یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، اس بات کو بولنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب کل اللہ رب العزت کی عدالت میں ہم پیش ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ٹائم کو پاس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جو فارغ وقت اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننا ہے، اس وقت سے پہلے کہ جو ہمیں مصروف کر دے۔ ایک مومن کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ٹائم پاس کرنے نہیں آیا، بلکہ مومن کی جو زندگی مقصد پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہم کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور آج کل کے دنوں میں اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک ایسی عبادت ہمارے اوپر موجود ہے کہ جس سے ہم جتنا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں وہ کم ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک اور حدیث اس بات کی مزید اچھے طریقے سے وضاحت کرتی ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اب ذرا سوچیں اس بات کو کہ آخر وہ کون سے روزے دار ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو روزے میں بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں لیکن انہیں حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رکھیں، ہم ساری احادیث کو اگر جمع کریں تو ہمیں جواب یہ ملے گا کہ تمام برائیوں اور گناہوں کے کاموں اور لغویات سے بچنے والا شخص ہی روزے کے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرے گا تو یاد رکھیے گا اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا، ترک کر دینا صرف اور صرف ضائع ہے اور کچھ نہیں۔ اس 12 سے 14 گھنٹے کے روزے میں اپنے ٹائم ڈیوریشن کو ڈیوائڈ کریں، سونے کے لیے، نمازوں کے لیے، تلاوت کے لیے، اذکار کے لیے، تمام چیزوں کے لیے ٹائم مینیج کریں تو دیکھیں کہ کیسے مینیج نہیں ہوتا ٹائم۔ اللہ رب العزت نے مومن کو جو سب سے پہلی چیز سکھائی ہے وہ ہے ہی ٹائم مینجمنٹ، اور آج ہم انگریزوں کی کتابوں سے پڑھ کے ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی، یہ روزے کا ٹائم سے شروع ہونا اور ختم ہونا، اس سے بہترین ٹائم مینجمنٹ دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے کہ اپنے روزے کو تمام طرح کی لغویات سے، تمام طرح کے ان فالتو کاموں سے بچائیں کہ جن کا کوئی مقصد، کوئی حاصل و حصول نہیں ہے، اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے روزے کو، ہماری نمازوں کو،
ہماری تمام عبادتوں کو خوشی اور خضوع کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔